بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن سلام پاکستان۔ آپ جانتے ہیں کہ رات 9 سے 10 بجے لائیو یہ ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اور اس میں جو اچیورز ہیں اپنے شعبوں کے مختلف عمروں سے تعلق رکھنے والے سینئرز بھی، جونیئرز بھی، یوتھ بھی، نوجوان بھی، خواتین بھی، بچیاں بھی، لڑکے بھی، مرد بھی، ہر عمر کے لوگ، ہر سطح کے لوگ جو اچیورز ہیں، جن کی آنکھوں میں خواب ہے، جن کی آنکھوں میں کمٹمنٹ ہے، جو انفرادی سطح پر بھی کامیاب لوگ ہیں اور پھر وہ انفرادی سطح جو ہے جب مل کر اجتماعیت میں تبدیل ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بھی بہت کچھ اچیو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ اچیو کیا، اور ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے اچیو کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی سفر میں ان کو انفرادی طور پہ بھی پھر وقار اور کامیابی حاصل ہوتی ہے، مگر ان کے پیش نظر انفرادی کامیابی ہوتی ہی نہیں ہے۔ خواب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے وطن کو آگے دیکھ سکیں، اس کا پرچم سربلند کر سکیں۔ ایسے ہی بے پناہ خوبصورت لوگ آج بھی ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ریسرچ اسکالر ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یعنی UET میں آپ اس وقت بطور وائس چانسلر کام کر رہے ہیں۔ VC ہیں پروفیسر ڈاکٹر منصور سرور صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو پروفیسر صاحب، بہت عزت افزائی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، تھینک یو۔ اور آپ کے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں نوجوان، خاص طور پہ میں چاہوں گا پروفیسر صاحب سے بھی ہم سیکھیں گے، مگر اب جو بچے بچیاں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی انہیں اب کام کی تلاش ہے، یا یہ گلہ ہے کہ کہیں جاب نہیں ملتی، یا یہ گلہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور کاروبار نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ سے، ان کے لیے ایک بہت ہی بہترین ایڈوائز لے کر آ رہے ہیں جو صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کام میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کو نہ پیسہ چاہیے، آپ کو جاب کی ضرورت نہیں، آپ کو بزنس کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کو ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں اس کو سننا ہے، اس سے استفادہ کرنا ہے، اور ایک کمٹمنٹ آپ میں ہونی چاہیے، اور جسے کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہون برسنے لگے گا، اتنا اس کام میں پیسہ ہے، اور چونکہ گھر بیٹھ کے ہی یہ وہ ہے آپ کر سکتے ہیں اس کام کو، تو چونکہ ہمارے جو معاشرتی حالات ہیں، بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کی اپنی خاص طرح کی بہت ہی قابل احترام ویلیوز ہیں، تو وہ بچیاں بھی گھر بیٹھ کے ہی اگر چاہیں باہر نکلیں تو بھی ٹھیک ہے، گھر بھی کرنا چاہیں تو بھی وہ ان کی جو تجویز ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ یہ ایسے کام کے ماہر ہیں، یہ ماہر ہیں ای ایکسپرٹ کے، اور فری لانسنگ ای ایکسپرٹ ہیں۔ یہ 2017 سے بطور فری لانسر کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر آج گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں۔ سہیل طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم ٹو دا شو سہیل صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے تو بہت ہی مہربان ہیں دوست، یہ پورا ہی خانوادہ، اور بہت اچھا گاتے ہیں، بہت خوشگلو ہیں، خوش شکل ہیں، اور تن و من صحت مند بھی ہیں۔ ان کا یہ ان کے بہت سارے ان کے پہلو ہیں، کس پہلو کی شیری کی تعریف کی جائے۔ ویلکم ٹو دا شو شیری۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ شکریہ، آپ تشریف لائے، اور مجھے کسی وجہ سے بریک پر جانا ہے۔ جب میں واپس آؤں گا تو آ کر تینوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، سلام پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر منصور سرور صاحب، VC ہیں UET کے، سہیل طارق صاحب فری لانسر ایکسپرٹ ہیں ای کامرس میں، اور شیری خان صاحب آپ بہت عمدہ گاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں، آپ وائس چانسلر بھی ہیں، اور یہ بتائیے کہ یہ جو انجینئرنگ کا شعبہ ہے، ذرا بتائیے کہ یوتھ اگر اس طرف آنا چاہے، FSC کے بعد بچے جی FSC او لیول اے لیولس کے، اور دو ہی خواب ہوتے ہیں میرے خیال میں، یا میڈیکل یا انجینئرنگ، تو اس میں یعنی کہ سکوپ جو ہے دنیا میں بڑھ رہا ہے، ہمارے ہاں بھی بہت ہیوی قسم کی CPEC کی وجہ سے بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیسا اس شعبے میں آگے سکوپ ہے، اور یوتھ اپنا پوٹینشل کیسے اس کے اندر بھرپور دے کر اور اپنا بھی نام پیدا کر سکتی ہے اور پاکستان کو بھی آگے لے جا سکتی ہے؟ جی
میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ یو ای ٹی میں اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ کتنی ہے اور کتنے ہماری پرسنٹیج میل فی میں. یو ای ٹی میں جی ہمارے 5 کیمپسز ہیں. مین کیمپس لاہور میں ہے, پھر فیصل آباد میں ہمارا سب کیمپس ہے, کالا شکاکو میں ہے, نارووال میں اور گجرانوالہ میں ہے. ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہمارے تقریباً 13,600 کے قریب ہیں, جس میں کوئی 24% فیمیل ہیں اور 74% میل ہیں. اور اس میں لاہور کیمپس میں صرف ہمارے 24 شعبہ جات ہیں, جن میں کچھ نان انجینئرنگ ہے سچ ایز آرکیٹیکچر, سٹی پلاننگ, فزکس کیمسٹری, میتھمیٹکس. باقی الیکٹریکل انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, کمپیوٹر انجینئرنگ, انڈسٹریل اینڈ مینوفیکچرنگ انجینئرنگ, سول انجینئرنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو انجینئرنگ میں داخلہ اسٹوڈنٹس لینا ہوتا ہے ان کو پری انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے, یا او لیولز اے لیولز میں آپ کو پری انجینئرنگ کے سبجیکٹس لینے پڑتے ہیں, اور اس میں انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو نمبر جس کے فارمولا میں آ جاتے ہیں. تو آج کل سارے انجینئرنگ ڈسپلنز میں جاب اپرچونیٹیز اتنی اچھی نہیں ہیں. اچھا. لیکن ہمارے سول انجینئرنگ اگر دیکھیں یا ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ دیکھیں, الیکٹریکل میں, کمپیوٹرز میں, پرٹیکولرلی کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. اور ہمارے جو ایپلیکینٹ پول آتا ہے ہر سال کوئی 35 سے 40 ہزار, اس میں زیادہ تر لوگ سول انجینئرنگ, الیکٹریکل, میکینیکل, کمپیوٹر سائنس, کیمیکل انجینئرنگ اینڈ سو آن اس میں آتے ہیں. ان کا سکوپ ظاہر ہے سی پیک میں تقریباً ساری انجینئرنگ میں بہت زیادہ ہو, لیکن ڈیولپمنٹ ہونی ہے. سول انجینئرنگ, میکینیکل میں بہت زیادہ ہے, اور کمپیوٹر سائنس, کیونکہ کمپیوٹر سائنس میں آج کل ڈیٹا سائنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی جو ہے یہ بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہو گئے ہیں. اس کمپیوٹر سائنس کو آپ انجینئرنگ سے علیحدہ نہیں کر سکتے. اچھا. دس از پارٹ اینڈ پارسل آف آل ڈسپلنس. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ بھی اس کا حصہ ہے؟ جی اس کا حصہ ہے, بلکہ سو مچ سو کہ یو ای ٹی میں ہم نے جو ایک چیز آلموسٹ ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں فائنل سٹیجز میں, وہ یہ ہے کہ ڈیٹا سائنس جو ہے یہ تقریباً سارے ڈسپلنز میں اس کا کی رول ہو گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی ڈسپلن میں کوئی کی ڈیسیجنز لینی ہے تو آپ ڈیٹا کی بیسس پہ لیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے ڈسپلنز میں یہ کمپلسری کورس ہو جائے ڈیٹا سائنس کا. ویری گڈ. سہیل صاحب یہ فرمائیے, میں تو اتنی لمبی تمہید باندھی, بچے, یوتھ, کئی بزرگ بھی بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی گھر بیٹھے کیسے بہت پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اب ذرا تفصیل بتائیے. پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. نہیں تھینک یو. دیکھیں ایک تو ویری سمپل ہے, پاکستان, میں 2017 سے اس فیلڈ سے کنیکٹ ہوں, اور میری یوتھ سے پہلے ایک تو میری سٹوری جو ہے وہ کوئی عام پاکستانی کی سٹوری ہے. مطلب میں کوئی اتنا انگلش بھی اچھی نہیں تھی, تعلیم تھی میری, میں سی اے فاؤنڈیشن کیا ہوا ہے میں نے, مطلب اتنی خاص بھی نہیں تھا اکاؤنٹ سے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات سے آغاز کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو باوجود کسی بھی وجہ سے اگر تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. اگر وہ محنت کریں, اور وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے کمائیں, فارغ نہیں بیٹھنا, مگر نہیں کہ فارغ بیٹھ کے بھی مل جائے گا, گھر بیٹھے مگر کام کریں. اب ذرا تفصیل بیان فرمائیے. اب ایک تو میری سٹوری جیسے بتایا کہ عام پاکستانی کی سٹوری ہے, کوشش کی, میری انگلش بھی آتی تھی لیکن فلوئنس نہیں تھی, فلوئنٹ بھی نہیں تھی, اور ایکسینٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے پاس. بس شاہ جی مجھے بتانے کا بڑا کچھ ہے میرے پاس, تو میں جلدی جلدی ریپ اپ کرتا ہوں. ایک تو انگلش کی ایکسینٹ کا ان کو ضرورت بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی اسکل پہ آپ کو ہائر کریں. ٹھیک ہے. اینڈ اسکل, یہ کووڈ اگین میں اس کو پاکستان کے لیے بلیسنگ مانگتا ہوں. ہم 4تھے نمبر پر ہیں ورلڈ پہ اس وقت فری لانسنگ میں. گورے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا, ضرورت تک نکلے گا. یہ وہاں ہو چکا. میں یہ اس سارے پروسیس میں جیسے ادھر ہی تھا. میں میرے آفس ٹائمنگ بھی شاہ جی اسٹارٹ ہوتا ہے شام 5 بجے سے اور صبح 6 بجے تک. مطلب میں یو ایس ٹیکساس سینٹرل کے حساب سے میں کام کرتا ہوں. انہوں نے ایک بیک آفس بنانا ہے اپنی سیکنڈ اسٹریک آف انکم کے لیے. اب وہ کووڈ کے بعد بدل گیا ہے, ان کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو بھی ہم مینیج کرتے ہیں. مطلب ان کو صبح ہم نے ایک ٹیکسٹ بھیجنا ہے واٹس ایپ پہ اور اسکائپ پہ اور ای میل پہ کہ بھائی آپ کا 9 بجے اس کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے, 8 بجے اس کے ساتھ ہے, اور اتنے بجے آپ نے یہ کرنا ہے. اینڈ میرے 2 ایسے کلائنٹس بھی ہیں, مجھے ایک ڈپارٹمنٹ بنانا پڑ گیا. ایک ٹول ہے وہ سیکھ لیں, کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں اویلیبل ہے, اسانا اور کلک اپ. کیا نام ہے؟ اسانا, ASANA. اینڈ کلک اپ. یہ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کے دوسرے کا نام کیا ہے؟ کلک اپ, CLICK, بالکل UP اپ, اسانا اور کلک اپ. یہ صرف سن لیا ہوگا لوگوں. یہ بالکل یہ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کی اپائنٹمنٹس طے کریں گے, آپ اور دونوں ایک جگہ کلک ہوں گے,
آپ کے موبائل پر صبح میں نے بزر بھیجنا ہے, آپ نے کہنا ہے اوکے ڈن. نہیں ہوا, اوکے ڈن نہیں لکھا, 5-10-15 منٹ پہلے جیسے کلائنٹ ہے, صرف اس چیز کے وہ آپ کو 2 گھنٹے کا $10 پے کرے گا ڈیلی کا. ارے واہ, آپ 3 کلائنٹس لے لیں, $30 پر ڈیلی کا آپ کے پاس آتا ہے, اینڈ دیٹ از 5,000. یہ مہینے کا 1.5 لاکھ روپے بن جاتا ہے. اب لاسٹ جو پوائنٹ اس میں ہے, اب اس میں کمپلیکیشنز بھی ہیں. میں اس وقت میرا ایک کلائنٹ مجھے $7,000 پے کرتا ہے, ایک کلائنٹ, لیکن وہ میں اس سے تھوڑی کمپلیکیٹڈ سروسز دیتا ہوں. جیسے میری بیسک جو شاجی ڈومین ہے وہ ہے امیزون کی. ٹھیک ہے, مجھے اگر آپ اجازت دیں تو امیزون پہ ذرا اگلے مرحلے میں آتا ہوں. میں ذرا شیری کو شامل کر لوں. شیری, ہمیں میں چاہوں گا پہلے کچھ ہلکا سا بغیر میوزک کے, جسے کہتے ہیں ان پلگڈ, جسے کہتے ہیں بالکل ہی ان پلگڈ, سنا دیجیے. جی میں سناتا ہوں. ایک بڑا میرا فیوریٹ ملی نغمہ ہے, وہ سناتا ہوں آپ کو. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے. کیا کہنے. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو بہت ہی ایک بریلینٹ بچی, پاکستان کی ایک بیٹی اور بیڈمنٹن کی پلیئر, انڈر 19 کھیل چکی ہیں, انڈر 16 کھیل چکی ہیں, چیمپئن رہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. اور کس شعبے میں, کس سپورٹس میں, یہ واپس آ کر میں آپ کو بتاؤں گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, سلام پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ویسے آپ کو بتا کے چلا گیا تھا کہ بیڈمنٹن, پھر میں نے کہا کہ جی میں آ کے بتاؤں گا, تو چلیں آپ اسی کو انجوائے کر رہے ہوں گے کہ سرپرائز توڑ بھی دیا اور کہہ بھی دیا کہ سرپرائز ہے. بہرحال وہ سرپرائز اب ختم ہوتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے منال طارق صاحبہ نے. ویلکم ٹو دا شو منال. اور آپ بیڈمنٹن پلیئر ہیں, 3 مرتبہ انڈر 16 چیمپئن رہی ہیں, 2 بار انڈر 19 چیمپئن رہ چکی ہیں, ایران جا کر بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں, اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیسے آپ کو شوق پیدا ہوا بیڈمنٹن کا؟ سر مجھے بچپن سے ایک اسپورٹنگ فیملی میں براٹ اپ ہوئی تھی, تو ابا کو بہت شوق تھا. آپ کے والد کیا کھیلتے تھے؟ ان نے پاکستان کو ٹینس میں ریپرزینٹ کیا تھا. واہ, جی, ویری گڈ. میں نے آئی اسٹارٹڈ ود ٹینس. یہ نہیں تھا کہ بھئی منال بھی ٹینس میں جائیں؟ میں نے ٹینس سے ہی شروع کیا تھا, لیکن وہ فیسلٹیز نہیں تھیں کوئی اتنی. آپ ٹینس میں جاتی ہیں تو ماریا شراپووا ہوتی ہیں پاکستان کی آپ. تو پھر فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے میں نے بیڈمنٹن پر سوئچ کیا. اچھا. نہیں تو وہ پھر اس میں آپ کو لگا کہ ادھر زیادہ آپ کا رجحان تھا؟ مجھے لگا تھا کہ انڈور ہالز ہیں, میں زیادہ اچھا پریکٹس وغیرہ کر سکوں گی. اور اس وجہ سے. جی, اس وجہ سے کتنی دیر آپ پریکٹس کرتی ہیں؟ سر میں صبح 2 گھنٹے جم کرتی ہوں, اور میں کوئی 3 سے 4 گھنٹے میں شام میں لگاتی ہوں کالج کے بعد. اچھا, 2 گھنٹے جم اور پھر اس کے بعد 4 گھنٹے آپ وہ کرتی ہیں. اور یعنی کہ یہ آپ کی روٹین یہ کب سے ہے؟ سر کوئی 4 سال ہو گئے. مستقل؟ بیچ میں تھوڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے تھے, مجھے تھوڑی انجریز فیس کرنی پڑی. ادروائز یہ آپ کی روٹین. میں چاہ رہا تھا منال کہ آپ کے تھرو نوجوانوں کو, جو آپ جیسے بچے بچیاں ہیں, ان کو میسج جائے کہ اگر آپ کو چیمپئن بننا ہے انڈر 16 کا, انڈر 19 کا, جس بھی شعبے میں جانا ہے, تو کانسٹنٹ ایک آپ کو ہیٹنگ کرنی پڑتی ہے کسی بھی چیز پہ. مستقل آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے صبح شام, تب جا کے سکسیس, تب جا کے میجک پیدا ہوتا ہے. یس. تو جب آپ پہلی بار چیمپئن بنی تو کیا فیلنگس تھی؟ یو ور 16 دین, انڈر 16? I was 16 then, yeah. It was something I always wanted, تو بہت اچھی فیلنگ تھی. اور اس وقت تو اتنا ہٹ نہیں ہوا تھا, لیکن بعد میں جب گھر آئی تھی تو تھا کہ اچھا پہلا اسٹیپ جو ہے نا میں نے اپنی ڈریم کا وہ ہے وہ اچیو کر لیا. پھر اس کے بعد دوبارہ آپ یعنی کہ 2 مرتبہ آپ پھر میں دوبارہ 2 دفعہ اور بنی. ٹھیک ہے. پھر انڈر 19 میں آ کے دوبارہ آپ. پھر میں انڈر 19 کی 2 دفعہ. ویری گڈ. ایران کا تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ سر اچھا تھا, لیکن وہ یہ کہ وہ
بہت آگے نکل چکے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. وہ کنٹریز بہت آگے ہیں. ایرانیز اور چائنیز میں بہت اچھا کھیلتے ہیں نا. چائنیز اور ملیشینز بہت اچھا ملیشین کھیلتے ہیں. جی تو اس کی کیا وجہ ہے ویسے؟ سر ان کے کوچز, ان کی فیسلٹیز, کھانا, ان کے جم, وہ ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری یوتھ کی ٹیلنٹ اور کمٹمنٹ میں کمی نہیں ہے؟ ٹریننگ اگر اور سپورٹ دی جائے. بالکل سر, ٹیلنٹ تو بہت ہے پاکستان میں. صرف اگر انفراسٹرکچر پر تھوڑا اور کام کیا جائے, جس طرح آئی تھنک اٹس اے سائیکل, کیونکہ پیسے نہیں ہیں ایتھلیٹس کے پاس تو ان کے پاس اچھی ڈائٹ نہیں ہے, اچھی ڈائٹ نہیں ہے تو ان کے پاس اچھی ٹریننگ نہیں ہے, اچھی ٹریننگ نہیں ہے تو وہ میڈل نہیں لا سکتے. کوچ نہیں. میں اگر آپ سے چاہوں کہ آپ خود بھی یوتھ ہیں مگر یوتھ ہی یوتھ کو انسپائر بھی کرتی ہے, اگر آپ بتائیں بچوں کو, بچیوں کو کہ آپ کا کامیابی کا اب تک کا تجربہ کیا رہا, اگر میں آپ سے کہوں 3-4 جملوں میں بتائیں کہ یہ جتنی اچیومنٹس آپ کی تھیں اس کے پیچھے کون سی 3-4-5 چیزیں تھیں, وہ اگر آپ ہم سے شیئر کریں. آئی تھنک فرسٹلی یہ کہ میری فیتھ بہت اسٹرانگ تھی کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. تو ایون وین آئی فیسڈ اے سیٹ بیک, مجھے تھا کہ اٹ ول لیڈ ٹو سم تھنگ بیٹر دین دس. اور دوسرا یہ کہ ایک گول تھا, ایک ڈریم ہے ابھی بھی کہ پاکستان کے لیے اولمپک میڈل لانا ہے, پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی کھیلنا ہے. اور آئی تھنک فیملی نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے مجھے, تو ایک وہ بھی تھا کہ پیچھے سے فیملی سپورٹ ہے. اور یہ تک تھا کہ آئی ایم ریڈی ٹو کمپرومائز آن مائی اسٹڈیز. مجھے ہے کہ اگر مجھے چھوڑنی پڑے کچھ عرصے کے لیے اور گیم پر فوکس کرنا پڑے تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ آئی تھنک کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو ایز لانگ ایز آئی ایم ڈوئنگ واٹ آئی لو, تو آئی تھنک آئی ایم ریڈی ٹو سیکریفائز اینی تھنگ. ٹھیک ہے, مجھے آپ سے ایک بہت ہی اہم سوال کرنا ہے جو اگین آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کے تھرو یوتھ کو بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں, اور ہر عمر کا آدمی شاید آپ کے جواب سے سیکھ سکے مجھ سمیت. میں اگلے مرحلے میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ یوتھ ہے آج کی, جیسے بچی ہیں, بچیاں ہیں, آپ کا چونکہ تجربہ روز کا انٹریکشن ہے, ان کو آپ کیسے دیکھتے, کیا فرق ہے 10 برس پہلے کی یوتھ میں اور یہ جو سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ انالیٹکا اور یہ سب, یہ جو یوتھ آئی ہے, کیا فرق ہے اس میں؟ فرق اس میں یہ جی کہ فزیکل ایکٹیویٹی ایک تو بہت کم ہو گئی ہے, دوسرا یہ ہے کہ دے آر ویری ویری برائٹ, ان کے پاس جو نالج ہے جنرل نالج اور ویسے اسپیسیفک سبجیکٹ نالج بھی بیکاز آف دا انٹرنیٹ یہ بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا پریویس جنریشن. یہ ان کی پازیٹیو ایک اسپیکٹ ہے. تھوڑا سا نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہے کہ آئی تھنک جو گرومنگ گھر میں ہوتی ہے یا اسکولوں میں ہوتی تھی پہلے, وہ کم ہو گئی ہے. آئی تھنک پیرنٹس اتنا دھیان نہیں رکھتے کیونکہ گرومنگ آلویز اسٹارٹس فرام ہوم. اس کا اثر کیا پڑا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ فوکس نہیں ہے, فوکس کم ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ اسکولوں میں پہلے پرابلم اورینٹیڈ کریکولم ہمارا ہوتا تھا, کریٹیکل تھنکنگ زیادہ ہوتی تھی, ان پرابلم زیادہ سالو کراتے تھے. ہم تو سمجھتے تھے وہ رٹے والا نہیں, رٹا بھی ہوتا ہے لیکن پرابلمس ہمیں, آپ کو اگر یاد ہو آپ کے شعبے میں ہوگا. ہاں جی, یہ جو انجینئرنگ کا ہے, جی ہمارے والا تو رٹے والا تھا. ہاں جی, تو بہرحال انجینئرنگ کے میں اگر مطابق بتاؤں یا کہ سائنسز کے متعلق تو اوپن اینڈیڈ پرابلمس بھی آپ کو ایگزامز میں بھی آتی تھی, لیکن اب وہ ملٹیپل چوائس وغیرہ اور یس نو وغیرہ اس میں ایک حد تک آپ رٹا لگا کے تو آپ یو کین گیٹ ویری گریٹ. اب کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ ختم ہوتی جا رہی ہے تو انوویشن بھی ختم ہو رہی ہے, کم ہے. آلدو کہ ای لانسنگ کی جیسے بات کر رہے ہیں تو یہ اگر شروع کریں تو اس میں دنیا سے سیکھ بھی سکتے ہیں آپ. یو ای ٹی کے جو بریلینٹ جو گریجویٹس ہیں یا جو پاس آؤٹ جو کر گئے ہیں, اگر ان کی آپ کو اچیومنٹ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں یو ای ٹی کی, تاکہ پتہ لگے کہ ہماری یوتھ, ہمارے انجینئرز کیا اچیو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. دیکھیں یو ٹی میں ایک زمانہ تھا کہ صرف انجینئرنگ ڈسپلنز میں گریجویٹس جاتے تھے, لیکن آئی تھنک فار دا پاسٹ 15-20 ایئرز وہ ایک تو پبلک سروس میں بھی چلے گئے ہیں, اینڈ یو ول فائنڈ کہ سیکرٹری لیول پہ چلے گئے ہیں, فیڈرل سیکرٹری اور پروونشل سیکرٹریز بھی چلے گئے. اپنے شعبہ جات میں اگر دنیا کی بڑی کمپنیاں آپ دیکھیں, جیسے آپ گوگل دیکھیں, آپ امیزون دیکھیں, آپ فیس بک دیکھیں, اس میں بڑے ہائی لیول پہ ہمارے گریجویٹس گئے ہوئے ہیں. ویسے یہ انجینئرنگ پہ اتنا پیسہ لگانے کے بعد سی ایس ایس کر لینا درست ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ تو لمبی بحث ہو جائے گی, مگر اسی پہ ہم اس کو اکتفا کرتے ہیں. جی جی جی, اتنا پیسہ لگتا ہے, اسی میں آئیں, اسی میں پھر آگے بڑھیں. آئی تھنک اس میں یہ ہے کہ کم از کم بیوروکریٹس وہ بن رہے ہیں جن میں کریٹیکل تھنکنگ ہے, تو آئی تھنک وہ انالیٹیکل تھنکنگ میں وہ بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی. میں صرف کہتا ہوں کہ آپ کلیئر ہوں شروع سے ہی, تو یہ 4-5 سال لگا کے اس شعبے کے اندر. صاحب اس میں یہ نا کہ کیونکہ پاکستان میں انڈسٹری تو اتنی گرو نہیں کی, آپ اگر انڈسٹری گرو کی ہے تو بیکاز آف ویریس کنسٹرکشن پروجیکٹس ہو گئے, سی پیک اب آ گیا ہے,
لیکن انڈیجنس انڈسٹری بڑی وہ کم اس ہے. طرح سے اب شاید یہ جو تعمیراتی وہ ہو اس سے جی تو یہ ابھی industry مثلا ہمارا آج میں نے دیکھا, مجھے پتہ چلا ہمارا فائنل ایئر کے ایک اسٹوڈنٹس ہیں 3, ہاں مجھے کسی نے بتایا کہ جی انہوں نے الیکٹرک موٹر سائیکل بنا لی ہے. تو میں نے آج ان کا دیکھا, ڈیمو دیکھا, اور انہوں نے عام موٹر سائیکل لی ہے, اس میں کچھ چینجز کیے ہیں, واہ اینڈ اٹ ریئلی ورکس. اور ان کی بیٹری اتنی ہے کہ نارمل آپ نے آپریشن کرنا ہے تو 70 کلومیٹر چل جائے گی, اور نوائز لیس, پولوشن لیس اینڈ سو آن. اور یہ میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمیں بتانا چاہیے میڈیا میں بھی, بالکل بتانا کہ پتہ چلے, اور یہ اس کی اگر ماس پروڈکشن کر سکیں ہم, جی کوئی ادارہ آ جائے, کوئی سرمایہ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ بہت ہے. اور وہ پہلی خاتون پروفیسر جو ہیں جی وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے, وہ بھی یونیورسٹی کا پرائڈ ہے. جی بالکل بالکل. وہ اس طرح تھا کہ یونیورسٹی ایک کالج بنا 1921 میں, اور پہلا انجینئرنگ گریجویٹ ایک جو خاتون تھی, لڑکی تھی, وہ 51 سال کے بعد ہوئی الیکٹریکل انجینئرنگ میں. اس نے 1972 میں گریجویٹ کیا. پہلی جو لیکچرر ہماری انجینئرنگ میں لگی میکینیکل انجینئرنگ میں 2002 میں, سو 81 سال کے بعد. اوکے. تو یہ پروفیسر جو ہے 100 سال میں پہلی فیمیل پروفیسر, ڈاکٹر سائمہ یاسین ان کا نام ہے, کیمیکل انجینئرنگ میں ہے. اینڈ شی از دا اونلی انجینئرنگ پروفیسر ناٹ اونلی ان یو ٹی, لیکن پنجاب میں پبلک سیکٹر کی ساری انجینئرنگ یونیورسٹیز. دنیا میں جو یونیورسٹیز میں انجینئرنگ کے ڈسپلنز ہیں ان میں بھی خواتین کی ریشو اسی حساب سے کم ہے یا ہمارے یہاں زیادہ کم تھی؟ چلیں ابتدا تو ہوئی. جی نہیں, ہماری اوور آل یہ دنیا میں کم ہے. جو اسٹیم میں جو فیمیل, امریکہ میں مثلا 20% سے کم فیمیل جاتی ہیں اسٹیم میں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس میں. پاکستان میں اب ہمارے تقریباً 24% ہمارے انجینئرنگ میں ہیں, میتھمیٹکس تو پھر تو ہاں تو ٹھیک ہے. اس میں اب یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی جو فیمیل پاپولیشن ہے یو ٹی میں 24% ہے, فیمیل ٹیچرز اب 27% ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک ان کو رول ماڈل بڑے مل گئے. بالکل بالکل. سہیل صاحب, میں آپ سے سوال اس وقت جاتے یہ پوچھ کر گیا تھا کہ امیزون پہ ہم آ کر بات کریں گے. اب ذرا بتائیے کہ امیزون کا معاملہ کیا ہے. دوسرے اپنی گفتگو کے ساتھ, اچیومنٹ کے ساتھ بچوں کو ذرا بالکل جو لے مین دیکھ رہا ہے, بالکل جس کو سمجھیے صحیح طرح سے وہ بھی نہیں پتا کہ کمپیوٹر پہ کیسے وہ کرنا ہے, وہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے. میں لاسٹ ہاف میں یہ بتا رہا تھا کہ بہت ایک ایزی گوئنگ بھی ویز ہیں اس کو سٹارٹ کرنے کے, تو وہ آسانہ اور کلک اپ ہو گیا. امیزون جو ہے وہ اس پہ سیل کا کیا کرنا ہے, اس کو رینک ٹاپ پیج پہ کیا کرنا ہے, اور ایک بائی باکس بھی ہوتا ہے اس کو کیسے لینا, یہ ایک کمپلیکس قسم کی ہے جو نسبتاً مشکل ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو سیکھنا پڑے گا. اور لے مین کے لیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا, ابھی فیس بک جو ہے, یوٹیوب جو ہے, یہ ایک نالج کا پاور ہاؤس ہے, اور گوگل جو ہے, جو google.com ہے, آپ سمپلی اس کو یوز کرنا سیکھ لیں. اردو انگلش اب میٹر نہیں, مگر وہاں ہمارا بیشتر وقت وہ وائرل ویڈیوز دیکھنے میں گزر جاتا ہے. پرابلم, اس نے اس کو جوتا مار دیا, اس نے اس کو دھکا دے دیا, اس نے اس کو برا کہہ دیا. یس, تو آپ کیا کریں کہ یہی کہ ابھی اس پروگرام کے بعد فیس بک پہ جائیں اور فری لانسنگ یا امیزون ویئر آئی کین لرن Amazon from. اچھا, where I can learn Amazon from, freelancing from, how can I learn from, جو بھی ان کو لفظ آ جائے, Amazon freelancing, click up, صرف Amazon learn بھی لکھ دیں گے تو آ جائے گا. ان کو کچھ گروپس مل جائیں گے, کچھ پیج مل جائیں گے, اس میں شامل ہو جائیں, وہاں پر کچھ دیر گزاریں. ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ, ویڈیوز ہیں میری بھی ہیں, پیج بھی ہے, اس کو دیکھ لیں. بالکل اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, موسٹلی 8 out of 10 ہم لوگ اردو میں ہی بناتے ہیں. اس سے ان کو انٹروڈکشن مل جائے گی. اینڈ دین اگین سروسز کہاں بھیجیں, پھر ایک یہ بھی, ایک تو اسکل کے لیے بھی کچھ کسی کے ساتھ آبویسلی آپ کو انٹیگریٹ ہونا پڑے گا. وہ میں نے جیسے بتایا کہ یوٹیوب میں فری میں بھی ہے, اور کچھ کورسز بھی مل جاتے ہیں جو تھوڑے سے پیسے لے کے یہ آپ کو انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں. باقی اسٹرگل اور محنت آپ کی اپنی, وہ تو کرنی ہی کرنی, وہ کرنی انسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کو مفہوم یہ ہے آیت کا کہ جس کے لیے اس نے کوشش کی. جتنا آپ کوشش کریں گے اتنا عطا ہوگا آپ کو. میں چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتا ہوں, پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, سلام پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین گرامی, پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات میں ہے. میں چاہوں گا کہ آخر میں جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں وہ خاص طور پہ یوتھ سے, پاکستان کی
ترقی اور بلندی کی خاطر جو خواب دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں آخر میں تو ضرور کہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر منصور سرور صاحب وی سی ہیں یو ای ٹی کے، سہیل طارق صاحب فری لانسر ایکسپرٹ ہیں، ای کامرس کے، منال طارق ایک بہت ہی ماہر بیڈمنٹن پلیئر ہیں، 3 بار انڈر 16 2 بار انڈر 19 چیمپئن رہ چکی ہیں۔ سو پروفیسر صاحب کیا کہیں گے آپ ناظرین سے، یوتھ سے، ہر پاکستانی سے جو پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا ہے؟ انٹیگریٹی ہونی چاہیے، ڈریم بگ، ڈزنٹ کاسٹ اینی تھنگ، لیکن صرف خواب دیکھنا اور کام نہ کرنا اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی خواب آپ نے اپنا رکھا ہوا ہے تو خواب بڑا رکھیں اور اس میں کنسسٹنٹ اور پرپیچول محنت کریں۔ اگر آپ یہ خواب رکھیں گے کہ جی میں نے اپنے محلے کی ٹیم میں جانا ہے تو آپ اتنی محنت کریں گے۔ اگر جیسے بچی بیٹھی ہے کہ جی میں نے اولمپکس کھیلنا ہے تو آپ کی جو کوشش ہے اسی لحاظ سے ہونی چاہیے اور وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس کو اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی گرومنگ کریں۔ ہمارے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور جذبہ بہت زیادہ، لیکن اس کو اگر ان کے ٹیلنٹ کو گروم نہیں کریں گے، ہون نہیں کریں گے، جس کے لیے پالیسیز بھی بننی چاہیے اور ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں سوسائٹیز ہونی چاہیے جو ان کو گروم بالکل ٹھیک ہے۔ تو ڈریم بگ، خواب دیکھیں مگر پھر اس خواب کی تعبیر کے لیے جاگیں، محنت کریں۔ سہیل صاحب۔ ویری سمپل سر کہ آپ یہ فری لانسنگ جیسے جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ سیکھیں، ڈالرز میں اس کی انکم ہے، پاکستان ایک سستی زمین ہے، یہ پاکستان ابھی بھی رہنے کے لیے ایک سستا ملک ہے، آپ کو اچھی لاکھ روپے میں بھی ایک اچھا قابل آدمی مل جاتا ہے اور اس سے اپنا انٹرپرینور بنے۔ میرے ایسٹس بھی ہیں وہاں پہ، میں بیچتا بھی ہوں، میری برانڈ بھی ہے، یہ ایج آف انٹرپرینور ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر بھی اچھے ہیں، سب ہیں، انٹرپرینورز نہیں ہیں اس تعداد میں جہاں چین میں اور امریکہ میں ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، منال کیا کہیں گی آپ یوتھ سے، لوگوں سے، اپنے ناظرین سے، جو آپ کا دل کرے؟ میں یہ کہوں گی کہ ایک ٹنل ویژن رکھیں اور آبسٹیکلز آتی ہیں لائف میں لیکن اپنا فیتھ بہت اسٹرانگ رکھیں، اور اگر if you want to do something you've never done then if you want to achieve something never done پھر آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو آپ نے کبھی نہیں کیا، جو آؤٹ لاؤز کر دے سب کو۔ تو آئی تھنک کہ یہی ہے کہ وہ بس کنسسٹنٹ رہیں۔ یس اور یہ طے ہوا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ نے چاہا تو 5 سال کے بعد ہم رہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی ضرور آپ کا انشاءاللہ اولمپک میں یہاں انٹرویو جو ہے وہ کر رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میڈل کے لیے تو ہماری پوری سپورٹ ہے، دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم خود ہی کر رہے ہوں گے اللہ نے چاہا تو۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، آپ کی اچیومنٹ، آپ کی اسٹرگل، آپ کی کمٹمنٹ اور کنسسٹنسی دیکھ کر ہم سب کو یوتھ کو خاص طور پہ اس سے سیکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، بہت بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کی تشریف آوری کا، منال طارق صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ذرا سا فارسی آمیزش ہے، مشکل ہو جائے گا، مگر پروفیسر صاحب نے کہا تو یاد آ گیا ایک مطلب پرانی غزل کا کہ میرے اس دیدہ خوناب کے پیچھے پیچھے ایک بے خوابی ہے اس خواب کے پیچھے پیچھے۔ خواب وہی ہے جو پھر آپ کو سونے نہ دے، خواب وہ ہے جو آپ کو بے خوابی میں یوں مبتلا کر دے کہ اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ جت جائیں اور صبح شام آپ اس خواب کی تعبیر کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دیں۔ یہی کامیابی کا کلیہ ہے، پوری انسانی تاریخ آپ دیکھ لیں، یہی یعنی کہ ایک کلیہ ہے جو انسان کو، قوموں کو کامیاب بناتا ہے۔ یہی عین اسلامی فلسفہ بھی ہے، انسانی تجربہ بھی یہی کہتا ہے، مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے، مطالعہ بھی یہی کہتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئی امید کے ساتھ، نئے خوابوں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سلام پاکستان۔